ایک بھائی کا سوال ہے کہ آپ کا امامہ کیوں اتنا سادہ ہوتا ہے؟ آپ کو کبھی بڑے بھاری امامے میں نہیں دیکھا، نارملی شخصیات کو ہیوی اماموں میں بھی ہم دیکھتے ہیں، تو یہ امامہ ایسا باندھنے کی کیا وجہ ہے؟ بس کوئی وجہ نہیں ہے، میں بڑا جلدی سے باندھ لیتا ہوں چھوٹا امامہ. مجھے بڑا امامہ میں پہن بھی نہیں پاتا، اور عادت شروع سے ایسی بنی ہوئی ہے. امیر علیہ سنت کو دیکھا تھا، میرا تو ایک امامے میں دو امامے بن جاتے ہیں. میں بیچ سے اس کو کاٹ لیتا ہوں. اچھا، اس کا جو ہے وہ جو کیا کہتے ہیں اس کو، عرض، یہ بہت چھوٹا ہوتا ہے، تو اس سے فائدہ ہو جاتا ہے اور بہت لائٹ رہتا ہے سر پر، تو کوئی پرابلم نہیں ہے. اگر بڑا امامہ نہیں ہے تو بھی آپ پیار تو کرتے ہی ہیں نا، تو میرا خیال ہے بڑے امامے کی ضرورت نہیں ہوتی ہے. کام بعض ہوتا لوگ ہے. سمجھتے ہیں بڑا امامہ نہیں ہوگا تو پھر ہمیں کوئی پوچھے گا نہیں. ہاں، وہ امامہ باندھنے میں بھی بہت سارا ان کا ٹائم لگ جاتا ہوگا. تو بہرحال بڑے امامے والے بھی بڑے ہیں ماشاءاللہ، صحیح. اور اللہ کرے ہم بھی کچھ کرنے والے بن جائیں. ایک بھائی نے پوچھا تھا کہ کپڑے کبھی خود استری کیے ہیں انہوں نے؟ ہاں، کبھی میرا خیال ہے شاذ کبھی موقع ملا ہوگا کہیں ٹریول میں، کبھی کیے ہوں گے، لیکن دو تین بار جلا بھی دیے ہیں تو پھر ڈر لگتا ہے. لیکن یہ کہ اب یہ کہ کوئی کرنے نہیں دیتا، لیکن مجھے شروع میں یاد ہے کہ ٹریول میں کبھی کوئی اچھی جگہ پر صحیح موقع ملا تو کر لیے ہوں گے. صحیح. کبھی کسی اسکیم میں پھنسے ہیں؟ کوئی اسکیم ہوا ہے کبھی کوئی؟ اسکیم میں تو نہیں پھنسے، دھوکے ضرور ہوئے ہیں. اچھا. اسکیم تو ایک طرح سے یہ ہوتا ہے نا کہ آپ کسی پورا آپ کے ساتھ کسی نے کوئی ایسا فراڈ چل رہا ہے اور آپ اس پہ پھنس گئے ہوں. یہ ضرور ہے کہ اب کاروبار اگر آپ کرتے ہیں تو زندگی، میں نے کہا نا، مسائل کے پہیوں پر ہی چلتی ہے. کچھ لوگ وعدے کر کے پیسے لے گئے، وہ واپس نہیں دیے، یا کچھ کاروبار میں ایسا ہوا، تو خیر یہ کام کا حصہ ہے. اور میں نے تو اشفاق میں ایک چیز دیکھی ہے، جس کے پیسے کسی نے کھائے ہیں نا، یا جس نے کسی کو دھوکہ دیا ہے، تکلیف دی ہے، تو جس کو تکلیف ملی ہے، جس کے پیسے گئے نا، نوازا وہی جاتا ہے، کھڑا وہی ہو جاتا ہے بعد میں. اچھا. کچھ عرصہ تکلیف کا ضرور آتا ہے، اگر آپ صبر کے ساتھ اس تکلیف کو جھیل لیتے ہیں، اللہ کی رضا پر راضی رہتے. تو ہم نے پیسے کھانے والوں، دھوکہ دینے والوں کو برباد ہوتے دیکھا ہے، جن کو تکلیف پہنچی ہے ان کو پھر کھڑے ہوتے دیکھا ہے. اچھا. تو الحمدللہ ایسا بالکل ہوا ہے، اور میرے ساتھ بھی ہوا ہے، تو اللہ کی رحمت ہے. عبدالحبیب بھائی کتنے ایموشنل ہیں؟ اب اس کی بھی ایموشنل کی بھی ایکچولی الگ الگ ڈیفینیشن ہے، کس معاملے میں ایموشنل ہیں. یقیناً کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو بندے کو ایموشنل کر دیتی ہیں، اور کچھ ایسی ہیں جو نہیں کرتی ہیں. تو یہ اس کو میرا خیال ہے میں ڈسکرائب نہیں کر سکتا، میرے ساتھ رہنے والے شاید زیادہ بتا سکیں گے کہ میں ایموشنل کیسے ہوں. جنرلی کتنا ایموشنل ہونا چاہیے، یا کن چیزوں میں ہونا چاہیے؟ ایموشنل سے مراد، پہلے میں چلے اپنے اردو ناظرین کو بھی سمجھا دوں کہ جس کی وجہ سے آپ کے جذبات جو ہے وہ بھڑک اٹھتے ہیں، جذباتی ہو جاتے ہیں. اچھا، اب جذبات کسی جگہ تو بہت اچھے ہیں کہ اگر آپ یاد مدینہ یا ذکر رسول علیہ الصلوۃ والسلام میں بے قرار ہو جاتے ہیں، تو یہ ایموشنل ہونا تو سبحان اللہ سعادت کی بات ہے. میرے دل کو درد الفت وہ سکون دے الہی، میری بے قراریوں کو نہ کبھی قرار آئے. تو یہ اللہ کرے کبھی قرار ہی نہ آئے. یہ تو ایموشنل ہی رہے ہم، جب بھی یاد رسول آئے، جب بھی عشق مدینہ کی بات ہو، اللہ کرے ہم ایموشنل ہو جائے کریں. جب بھی اپنے گناہ یاد آئیں تو ایموشنل ہو کر آنکھوں سے عشق خوف خدا میں آنسو بہ نکلے. تو اس سے اچھی جذباتیت کیا ہے کہ انسان ان چیزوں میں ایموشنل رہے. بعض اوقات لوگ دنیاوی چیزوں کے بارے بڑے ایموشنل ہو جاتے ہیں کہ مجھے یہ گاڑی چاہیے تو مجھے یہ نعمت چاہیے تو مجھے یہ والی چیز نہیں ملے گی تو میں یہ کر دوں گا. یہ بے وقوفی والی بات ہے. اسی لیے تو صبر کی بات کر رہے ہیں کہ جو مل جائے اس پر اللہ کی رضا پر راضی رہیں، اور ان چیزوں میں زیادہ ایموشنل نہ ہوں. جن چیزوں سے توقع بہت زیادہ ہوتی ہے نا، وہ بندہ پھر وہ نہیں ملتی تو پھر وہ دل بھی بہت جلدی ٹوٹ جاتا ہے. تو آپ جب ایزی رہیں گے کہ جو ہو رہا ہے وہ بھی اللہ کی مہربانی ہے، نہیں ہو رہا یہ بھی رب کی طرف سے، اللہ کا شکر ہے. ہر حال میں اللہ کا شکر ادا کریں گے تو آپ انجوائے کرتے رہیں گے. بعض لوگوں کے ساتھ ایسا ریلیشن ہونا چاہیے کہ جن سے جذبات کا اظہار کرتا رہے بندہ، کچھ ایسے ریلیشنز ہیں؟ دیکھیں بالکل ہیں، فیملی میں اظہار کرنا چاہیے بالخصوص. آپ اپنے بچوں سے اظہار کریں، اپنے پیار کا، اپنی محبت کا، اپنی افیکشن کا. بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ والد جو اپنے بچوں سے کچھ کہتا ہی نہیں ہے، تو بعض اوقات بچے سمجھتے ہیں کہ ماں ہی پیار کرتی ہے، ابو تو غصہ ہی کرتے ہیں. حالانکہ شاید ماں سے زیادہ ابو پیار کر رہے ہوتے ہیں، لیکن ان دونوں نے ذمہ داری بانٹی ہوتی ہے کہ میں پیار رکھوں گی، آپ سختی کیجیے گا. حالانکہ مجھے اور آپ کو جو ہماری ماں سے ملا ہے نا، ہمارے ابو کی وجہ سے ملا ہے. ماں نے کہاں سے ملا کے دیا؟ ابو نے ان کو دیا نا. تو پیچھے سے ساری سورس تو والد صاحب تھے، لیکن وہ افیکشن وہ اظہار نہیں کر پاتے تھے. تو لوگ سمجھتے ہیں ابو ہم سے پیار نہیں کرتے تھے، وہ ہمیں بہت پیار کرتے ہیں. لیکن والد کو بھی چاہیے بچوں سے یہ بات کر لے، بچوں کو بھی چاہیے کہ اپنے والد سے یہ بات کریں. بعض اوقات بچے بھی ابو کو نہیں کہہ پاتے، والدہ سے کہہ رہے ہوتے ہیں امی آپ آئی لو یو، میں آپ سے پیار کرتا ہوں. والد سے تو کہو یار، وہ اس نے سب کچھ کیا آپ کے لیے. اس کو ان کو کہیں کہ آج میں جو کچھ ہوں میں آپ کی وجہ سے ہوں، آج آپ پر مجھ پر آپ کا جو بھی مجھ پر احسان ہے وہ آپ کا ہے، اور میں یہاں تک پہنچا ہوں. تو اس کو بڑھاپے میں اس والد کو کتنا فخر فیل ہوگا. اسی طرح اپنے زوجین آپس میں کر سکتے ہیں، بچوں کے ساتھ کر سکتے ہیں. تو اس سے ماحول اچھا ہی ہوتا ہے. پیار کا اظہار، محبت کا اظہار، اپنے جذبات کا اظہار کرنے سے اچھا رہتا ہے. کیا آپ خواب دیکھتے ہیں؟ خواب یاد رہتے ہیں آپ کو؟ یہ بھی ارشاد فرمائیں کہ کیا آپ نے کبھی خواب میں اپنے مرحوم والدین کو دیکھا، اور جب والدین کو اگر دیکھا ہو تو اس دن پھر آپ کی کیا کیفیت ہوتی ہے؟ جی
واقعی کچھ زیادہ ہی پرسنل سوال کر اب لیا. آ رہے ہیں نا, اب ہمیں بھی آ رہے ہیں. خوابوں میں بھی چلے گئے ہیں آپ تو. نہیں بالکل میں بے خواب نہیں ہوں, میں بھی خواب دیکھتا ہوں اور کبھی کبھی یاد رہ جاتے ہیں, کبھی کبھی یاد نہیں رہتے. اور یقیناً کچھ خواب تو بڑے مزیدار ہوتے ہیں, بڑے پورا دل اچھا گزرتا ہے اس خواب کو دیکھنے کے بعد. اور والدین کو تو سبحان اللہ جتنا ہم یاد کرتے ہیں, تو والدین جب خواب میں آ جائیں تو وہ دن واقعی عید کا دن ہوتا ہے. اور الحمدللہ ثم الحمدللہ جب بھی والدین کو دیکھا ہے اچھی حالت میں ہی دیکھا ہے اور خوشی دیکھا ہے, اور باقی لوگوں نے بھی جنہوں نے گھر والوں نے دیکھا ہے انہوں نے بھی الحمدللہ اچھی حالت میں دیکھا ہے. اللہ ان کو ان کی قبر میں بھی راحت نصیب فرمائے اور جنت میں اعلیٰ مقام عطا.